شاہ جی پانی کی ایک ہی بوتل تھی جو ہم نے ختم کر دی اور اب پیاس سے میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ یہاں پر پانی کا چشمہ ہمیں ملا ہے، میں یہ پانی نہیں پیوں گا۔ اگر آپ کو بنا ڈرونز کے یہ والے نظارے دیکھنے ہیں تو آپ کو ٹنگلائی پہاڑ پر ضرور آنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے وادی پکھل کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں دریائے سرن بل کھاتا ہوا بہتا ہے اور اپنے پانیوں سے زمینوں کو زندگی دیتا ہے۔ کہ جب یہ دریائے سرن پر سرن ویلی سے آتا ہے، شنکاری سے آتے ہوئے ڈوڈیال بفر سے گزرتا ہے، تو خاکی سے گزرتے ہوئے ہمیں پلین نظر آتا ہے بالکل، لیکن جیسے یہ خاکی سے تھوڑا آگے ہوتا ہے اور آگے لساں ٹھکرال کے حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پھر یہ نشیب میں ہو جاتا ہے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے جب بھی آپ لسن نواب جائیں تو لسن ٹھکرال سے تھوڑا پیچھے یا ان جگہوں پہ جب آپ کو نشیب میں ایک نالا گزرتا نظر آتا ہے، وہاں سے دریائے سرن ہے جو کہ یہاں سے گزرتا ہے، یہاں سے وہاں سے گزرتے ہوئے پھر یہ آگے جاتا ہے اور تربیرا ڈیم میں مل جاتا ہے، اور وہاں اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو آغاز ہے منڈی سے پیچھے چوڑ ویلی کی کچھ پانی بھی اس میں آتے ہیں، منبع اس کا چوڑ ویلی ہے منڈی کی طرف سے، اور منڈگوچے کی طرف سے جو ہے موسیٰ کا مسلح اور یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اس کا منبع ہے، وہاں سے شروع ہونے والا یہ دریا جو کہ ساون میں کبھی کبھی بہت زیادہ تباہی کر دیتا ہے، کیا یہاں کے علاقے اور کیا کھیت وغیرہ، تو وہ جا کے پھر تربیرا ڈیم میں ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا دوسری بات اس کی یہ ہے شاہ صاحب کہ اس جو ہے سرن میں منسیرہ کی 3 وادیوں کا پانی مطلب وادی کونش بالکل کے پانی بھی اسی میں ملتے ہیں، اس طرف سے مل جاتے ہیں، کچھ سرن ویلی کے پانی بھی اسی میں آ جاتے ہیں، تیسرا تناول میں سے تو یہ ہو کے تناول کے پانی بھی جو سیدھی پہاڑی کے جو نالے اس طرف گرتے ہیں لسا نواب کی طرف، وہ جب نالے ایک جگہ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں جا کے وہ نیچے دریائے سرن نہیں ملتے ہیں جو کہ پھر چلے جاتے ہیں تربیلا کی طرف۔ بالکل۔ اور کچھ پانی وضاحت کرتا چلوں کہ جو پانی ہمیں اس طرف سے آ رہا ہے، جو بڑھنا پیر خان اور ہندیانی کی اس طرف کی جو پہاڑیاں ہیں، وہ جب آتے ہیں آگے کلندر آباد سے، جب وہ نالے اس طرف ہوتے ہیں، چاہے وہ داتا کی طرف سے آنے والے نالے ہوں، آ کے گندگی سے گزرنے والا نالا ہو، یا پھر وہ شاہکوٹ کے قریب سے آنے والے نالے جو کہ کلندر آباد سے آتے ہیں، یہ بھی آگے جا کر مانگل سے ہوتے ہوئے جو مشہور جگہ ہے منگور سے نیچے جو پانی نظر آتا ہے، یہ بھی جا کے دریائے سرن میں ملتا ہے، تو یہ ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے پانی سارے ایک جگہ ہو کر نہ پھر تربیلا ڈیم میں گرتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسی ہے، بالکل کریکٹ انفارمیشن دی آپ نے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک طرف وادی، یہ نیچے ہمیں نظر آ رہا ہے خوبصورت سا خاکی اور پکھل ویلی نظر آ رہی ہے، جبکہ یہیں پر وادی تناول بھی نظر آ رہی ہے، اور اگر میں آپ کو اس طرف لے کر آؤں تو پیارا سا پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں سے سامنے مچئی سر اور اس کے ٹاپ کے اوپر برف بھی ہے، ان کے دامن میں وادی اگرور نظر آ رہی ہے، اور اگر اس طرف میں آپ کو لے کر آؤں دوستو، پیاری سی وادی کونش نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ ساری وادی کونش ہے، یعنی وادی کونش اور وادی سرن کے سنگم پر یہاں بلیجا میڈوز ہے، اور یہاں خوبصورت خوبصورت پہاڑ، یہ دیکھیں جی، بوڑھا ٹپر، ڈوگا، ملکی پیک، اور اس کے پیچھے سر، اور سر کے پیچھے خوبصورت سا جو پہاڑ ہے کھنڈا پیک، چرکو پیک، اس طرف موسیٰ کا مسلح اور سہنی پیک، اور یہ دیکھیں جی وادی سرن، اور یہاں پر اگر ہم آ جائیں تو میرا پیارا سا پہاڑ، میرے گاؤں کا پہاڑ مکڑا پیک، اور انہی کے درمیان میں یہ جو دکھ رہا ہے یہ ہے جی ہمارے پاس سنگری ٹاپ۔ شاہ صاحب جی، ٹنگلائی کے بارے میں آپ کیا عظمت بیان کریں گے ٹنگلائی کی؟ ٹنگلائی سب سے پہلے تو اس کی لوکیشن کا میں بتاؤں تو یہ پہاڑی جو ہے بالکل بفا شہر کے پیچھے ہے، بجنا کے علاقے بھی ٹچ ہوتے ہیں، بفا بھی، اور جو بفا خرد ہے جس میں گلی باغ وغیرہ کے علاقے آ جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ ان سے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں شمال کی جانب تو جو پہاڑی ہمیں نظر آتی ہے وہ ٹنگلائی ہے۔ ٹنگلائی پہاڑ کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 6180 فٹ ہے سطح سمندر سے۔ جی جی بالکل۔ اس بلندی کو اگر ہم دیکھیں تو جو مانسیرہ شہر کے قریب ترین پہاڑ ہیں، چاہے وہ بریڑی ہو، چاہے وہ لغمانی ہلز ہوں،
چاہے وہ مہین کی ہوں، چاہے وہ داتر کی پہاڑی ہو، چاہے وہ شنکیری کی ہوں، ڈوڈیال کی ہوں، یا پھر اسی طرح منگلور کی پہاڑیاں ہوں، تو ان میں ہمیں جو میں دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ بلندی والی جو پہاڑی لگتی ہے وہ یہی ٹنگلائی جو ہے یہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ تو ایسا ٹریک کرنا چاہے کہ جس نے 2-3 گھنٹوں میں کرنا ہو، پھر واپس آنا وقت کم ہو، تو اس کے لیے چلیے کہ ہم سجیسٹ کریں گے کہ وہ لغمانی ہلز جائے، وہ بریلی جائے۔ لیکن ایک بندہ چاہتا ہے کہ یار اس کا ایک دن لگے اور وہ ذرا ٹف ٹریک بھی ہو، ذرا اس کو پسینہ بھی آئے اور ذرا تھکاوٹیں 2-3 دن تک برقرار بھی جسم میں ہوں، تو اس کو تو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ وہ پھر ٹنگلائی کا ٹریک کرے۔ ٹنگلائی کا جو ٹریک ہے یہ اس کا سب سے خوبصورت جو راستہ ہے اور سب سے آسان اور بنا ہوا جو راستہ ہے، جو کچھ جگہ سے پلین ہے، پھر آگے چڑھائیاں ہیں، پھر آگے ایک جنگل کا سلسلہ ہے اور پھر ہم ٹاپ تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بفا جو ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل، بالکل اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کا ٹریک آتا ہے۔ راستے میں ایک کجیر ہوٹل آتا ہے، اس ہوٹل کے ساتھ آگے آپ کو سڑک بھی بنی ہے، تقریباً جو ہے وہ 30-40% جو ٹریک ہے وہ تو سڑک کے اندر ہی بندہ کور کر لیتا ہے۔ اس سے آگے تھوڑی سی چڑھائیاں ہیں دھوپ میں اور پھر بندہ جو ہے آگے آ جاتا ہے۔ تو ایک بہت خوبصورت پہاڑ ہے، اس کے ٹاپ کے قریب تو اچھا فارسٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے درمیان میں نہیں ہے۔ درمیان میں وہ درخت ہیں گوند کے جو بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے بعد لگے تھے، ابھی وہ اچھے خاصے بڑے ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ 5-6 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی اچھا خاصا سبزہ ہوگا۔ لیکن شروع کا ٹریک بڑا اچھا ہے، درخت ہیں اور آگے کا جو ٹریک ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ بالکل بالکل، تھینک یو ہمیں بولنے کا موسم سرما جب شدید ہو جاتا ہے تو جہاں پہ برف بھی پڑتی ہے، اس پہاڑ کو ٹچ ہونے والے جو علاقے ہیں وہ بجنا ہے، بفا ہے، اچھڑیاں ہے، ٹانٹا ہے، بفا خورد ہے، اوگی ہے، یہ سارے علاقے۔ بلکہ یہ اس کی ایک اور بہت مزے کی بات ہے کہ یہ واحد پہاڑ ہے کہ جس کو جب بفا کی طرف سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ بھی اس کو ٹنگلائی کہتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب پہاڑ کسی اور علاقے سے شروع ہوتا ہے تو وہاں اس کا کوئی اور نام ہوتا ہے اور اس طرف سے اس کا کوئی اور نام ہوتا ہے۔ اگر فارسٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس پہاڑ میں چیڑ ہے، اسی طرح گوند تو بعد میں لگا ہے، جب بلین ٹری سونامی پروجیکٹ شروع ہوا تھا اس کے بعد اس میں گوند کے درخت بھی لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی بوٹیاں، سنبل اور اس کے دیگر اس کے علاوہ کچھ اور جو جنگلی پھلدار پودے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ اگر ہم وائلڈ لائف کی بات کریں، فیزنٹ میں یہاں پہ جنگلی کبوتر ہے، بٹیر ہے، اور جب سردیاں شدید ہو جاتی ہیں، برف پڑتی ہے، تو کچھ جنگلی مرغ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اس طرف، جو کہ اوگی کی طرف سے، چونکہ یہ پڑتا ہے تو اوگی کی طرف سے اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ وائلڈ لائف میں یہاں پہ جو ہے لومڑی ہے اور گیدڑ ہے اس پہاڑ میں، دو ہی۔ ممکن ہے کہ جب آبادیاں نہیں ہوتی ہوں گی اور جب یہ گھنا جنگل ہوتا ہوگا قیام پاکستان سے پہلے، تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ برفانی چیتے وغیرہ یا پھر ریچھ وغیرہ بھی ہوتے ہوں۔ تو یہ ساری اس پہاڑ کی اہمیت ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ بہت پیاری سی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کے نظارے آپ کو صرف جو ہے نا اس ٹریک کے اوپر ہی مل سکتے ہیں، اور یہاں سے پیارا سا مانسہرہ شہر نظر آ رہا ہے، وہاں کی پہاڑیاں، مزے کے گاؤں، سرن، کیا نظارہ ہے۔ خیر نیچے کا نظارہ دیکھیں آپ، کس قدر خوبصورت کھیت ہیں اور کوئی بھنگڑا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت جگہ ہے، یہ مقام ہے ٹنگلائی کے راستے میں۔ ٹریک دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور یہ بھیڑیں جو ہیں یہاں پہ چل رہی ہیں۔ یہ ہمیں ملکہ پربت نظر آ رہا ہے یہاں سے، یہ ملکہ پربت ہے، اور یہ مکھڑا پیک، اور اس کے آگے جو جنگلی ٹاپ چیلا۔ ہم جو آوارہ گردی کرتے ہیں تو اصل میں ہم اس سوال کا جواب تلاش رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کا معنی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ شاید جو ابھی تک ہمیں ملا ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کو خود سے معنی دیا جائے، اس کو انجوائے کیا جائے، یعنی ایسے جیا جائے جیسے اسے جینا چاہیے۔ شاہ صاحب جی جی، اب آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ
زندگی ہمارے پاس کوئی سیٹ ہوا پیرامیٹر نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک چیز لکھی یا پڑھائی گئی ملی ہے تو وہی زندگی ہے. دو مثالیں دوں گا میں آپ کو. ایک تو زندگی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ایک پلیٹ ہے جس میں آپ جو چاہیں وہ ذائقے اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل, یعنی اپنے معنی ہم خود. میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جس کو ہم معنی دیں گے وہ زندگی ہے. ایسے ہی ہے. ہمیں کوئی معنی نہیں بتایا جائے کہ زندگی کی ہے. دوسرے معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاک پہ جو کمہار برتن بناتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ زندگی گزارنے والا شخص جو ہے نا وہ ایک کمہار ہے اور زندگی چاک پہ رکھی ہوئی مٹی ہے. ٹھیک ہے. اب بھئی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس مٹی سے کوئی خوبصورت مرتبان, کوئی خوبصورت برتن بناتے ہو یا پھر اس کو بگاڑ دیتے ہو, آپ کے اختیار میں. تو زندگی اصل میں اپنی استطاعت, اپنی کوشش, اپنے نظریے, اپنے عزائم, اپنی خواہشات, ان تمام چیزوں کو اپنی کوشش کے مطابق لے کر چلنے کا نام ہے. بالکل. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو کروڑ پتی ہے ان چیزوں کو لے کے چلیں. کروڑ پتی والا بندہ جو ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ کیٹو یا ماؤنٹ ایورسٹ کی طرف ٹریکنگ کریں. ہاں, آپ کر کے سامنے والی پہاڑی پہ کرو. ہم دونوں ایک ہی. ایسا ہی ہے. اپنی استطاعت کے مطابق اپنی زندگی کو جیو, یہی زندگی ہے. ایگزیکٹ. للائی پہاڑ سطح سمندر سے 6180 فٹ بلند ہے. اس کا ٹریک بظاہر آسان نظر آتا ہے لیکن یہ ٹریکرز کا اچھا خاصا امتحان لیتا ہے. صرف چند منٹ کے فاصلے پر ہی آپ کو وفا شہر کے شور شرابے سے نجات مل سکتی ہے. میں بات کر رہا ہوں ٹنگ لائن ٹریک جو جنرل ہسپتال وفا کے پاس سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس راستے پر سایہ دار جگہوں کا بہت فقدان ہے. درخت صرف شروع اور آخر میں ہی تھوڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں. اس کا ٹریک نہ اتنا ہارڈ ہے نہ اتنا ایزی ہے, لیکن یہ درمیانہ سا ٹریک ضرور ہے کیونکہ انسان کو اچھا بلا تھکا دیتا ہے. بھائی دوسری بات ہے اس پہاڑ کے اوپر آپ کو کوئی فیسلٹیز نہیں ملیں گی. پہاڑ ہے, ظاہری بات ہے, شہر سے تو یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے. دوسرا پانی کی سہولت یہاں پہ بالکل نہیں ہے, لہٰذا آپ جب بھی آئیں گے یا آنا چاہیں تو آپ نے ہاں چشمے جو ہیں ٹریک سے ہٹ کر ہیں بالکل, لہٰذا آپ جب بھی آئیں تو آپ اپنے انتظام کے ساتھ آ سکتے ہیں. چشمے جو ہیں وہ ٹریک سے دور ہیں اور اس طرف جو ہے پھر یہاں پہ لوگوں کی آبادی ہے, تو اس طرف پانی کی طرف جانے کے لیے بہتر ہے کہ پھر آپ ان کے گھروں سے لسی پی لیں کیونکہ وہ بھی مل جائے گی اس طرف سے. بالکل, لیکن گھر بھی آپ کو دور دور ہی نظر آئیں گے, لہٰذا یہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا انتظام کر کے ہیں کھانے پینے کا, تو آپ اس پہاڑ کے ظاہر ہے کھانے کا بندوبست تو کر کے آئیں گے. یہاں پہ گلفام لانے نے ہماری دعوت تو نہیں کی ہوتی. صحیح, بالکل.